السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم بات کریں گے مشہور فلاسفر جان ڈیوی کے حوالے سے۔ جان ڈیوی جو ہیں وہ مشہور امریکن فلاسفر ہیں، اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنل ریفارمر بھی ہیں۔ ان کی پیدائش ہے 1859 کی اور ان کا انتقال ہوا 1952 میں۔ 1884 میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز جوائن کی۔ 1896 میں انہوں نے یونیورسٹی آف شکاگو کے اندر یونیورسٹی لیبارٹری اسکول قائم کیا، جس میں ایکسپیرینس آف ایجوکیشن پہ زیادہ زور دیا، جسے بعد میں ڈیوی اسکول بھی کہا گیا، اور اس کے بعد اپنے پبلشڈ ورک کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے ایکسپیرینس اینڈ ایجوکیشن جو 1938 میں پبلش ہوئی، ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن جو 1916 میں پبلش ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اسکول اینڈ سوسائٹی، چائلڈ اینڈ کریکولم، ہاؤ ٹو تھنک، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اوور 1000 بکس اور ریسرچ پیپرز پبلش کروائے ہیں۔ جان ڈیوی کی جو تھیوری آف ایجوکیشن وہ بیس کرتی ہے فلسفی اور سائیکالوجی دونوں کے اوپر، اور انہوں نے ایجوکیشنل اور سوشل ریفارمز پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ وہ پریگمیٹزم کے ارلی ڈیولپر میں سے بھی ہیں، جسے ایکسپیریمنٹلزم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پروگریسوزم کے بھی بانی کہے جاتے ہیں، اور پروگریسو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ فنکشنل سائیکالوجی، فیلڈ آف ایجوکیشن، ہیومنزم، پالیٹکس، لاجک، ایستھیٹکس، یہ تمام فیلڈز ایسی ہیں جس میں جان ڈیوی نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جو ان کی تھیوری آف ایجوکیشن ہے وہ بیس کرتی ہے فلسفیکل اور سائیکالوجیکل آئیڈیاز کے اوپر۔ انہوں نے چائلڈ، سول سوسائٹی، اسکول، ان تمام موضوعات کو اپنی بحث کا بہت بڑا منبع قرار دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو پبلشڈ ورک اپنا کروایا ہے 1938 میں، ایکسپیرینس اینڈ ایجوکیشن، اس کے اندر انہوں نے چند چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا، جس میں ٹریڈیشنل ایجوکیشن وی ایس پروگریسو ایجوکیشن۔ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ کریکولم، سبجیکٹ میٹر اور کلچر، ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہے۔ اس کے اندر جو بچہ ہے اسے بہت زیادہ اگنور کر دیا جاتا ہے، وہ صرف پیسے پہ رہ جاتا ہے، جبکہ جان ڈیوی اس کے مقابلے میں جس ایجوکیشن کے حامی ہیں وہ پروگریسو ایجوکیشن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پروگریسو ایجوکیشن میں بچے کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، بچے کی نیڈز، اس کی ایپٹیٹیوڈ، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کی تمام تر چیزوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ بچہ صرف پیسیو لرنر نہیں ہوتا بلکہ وہ ایکٹیو لرنر ہوتا ہے، وہ خود اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، اور ان کی جو ایجوکیشنل تھیوری ہے اس کا مین فوکس ایکسپیرینس پہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، اور وہ چیزیں انسان کی جو پریزنٹ لائف ہے اس میں کام بھی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی سوشل کنٹرول کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ سوشل کنٹرول ایسا ہونا چاہیے کہ جو اتھارٹیرین نہیں ہو، بلکہ بچوں کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا کیا جائے۔ بچے سوشلی اپنی سوسائٹی کے لیے جس گروپ میں کام کر رہے ہوں اس کے لیے خود سے کام کریں، خود سے محنت کریں، نہ کہ زبردستی ان کو کسی چیز پر راغب کیا جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس۔ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو سوسائٹی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر سوسائٹی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتی ہے، اور وہ بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو وہ اپنی سوسائٹی کے لیے ہی کام کرتے ہیں، زبردستی نہیں بلکہ رضامندی کے لیے، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ جان ڈیوی کے کام میں نیچر آف فریڈم پہ بھی بات کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ نیچر آف فریڈم جو ہے وہ صرف آؤٹ ورڈ فریڈم نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا فریڈم نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ بچے کو کنٹرول کریں، اسے ڈسپلن میں رکھیں، بلکہ اسے فریڈم دیں۔ وہ فریڈم کس طرح کا ہو؟ نہ صرف چلنے پھرنے کا فریڈم ہو بلکہ فریڈم آف انٹیلیجنس ہو، وہ اپنے ذہن کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، فریڈم آف ججمنٹ ہو، وہ ایکسپیرینس کرے اور اپنے ایکسپیرینس سے سیکھے، اور اسے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تمام تر سرگرمیوں میں ججمنٹ کا بھی فریڈم ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ خود سے اس کے پاس فریڈم ہوگا، وہ خود سے فیصلے کرے گا، تو وہ سیکھ سکے گا کہ اس کے کون سے فیصلے بہتر ہیں، اسے اپنے ذہن، اپنی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں اس کے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ پروگریسو آرگنائزیشن آف سبجیکٹ میٹر۔
وہ کہتے ہیں کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کو پروگریسو انداز میں آرگنائز کیا جائے. یہ دیکھا جائے کہ بچے کے پاس پہلے کون سی نالج ہے اور اب اس کو ایکسپیرینس کے ذریعے کس طرح کی نالج سکھائی جانی چاہیے اور وہ ایکسپیرینس کے ذریعے کس طرح کی نالج سیکھ سکتا ہے. سبجیکٹ میٹر سے مراد ان کا صرف یہ نہیں ہے کہ کانٹینٹ سبجیکٹس پڑھائے جائیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل لرننگ وہ ہے جو بچہ اپنے ایکسپیرینس سے حاصل کرتا ہے. اس کے بعد جان ڈیوی بات کرتے ہیں ایکسپیرینس مینز اینڈ گولز آف ایجوکیشن کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں بات ہونی چاہیے کہ ایکسپیرینس بچہ کس طرح حاصل کرے، اس کے بعد اس کے ذرائع کیا ہونے چاہیے اور ایجوکیشن کا گول کس طرح وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی تمام تر چیزیں ایکسپیرینس سے حاصل کرے. اس کے بعد جان ڈیوی بات کرتے ہیں ایجوکیشن اینڈ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی بھی جان ڈیوی کا فیوریٹ ٹاپک ہے. وہ ڈیموکریسی پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ڈیموکریسی کے بہت بڑے حامی ہیں، جس طرح وہ ایجوکیشن میں بھی ڈیموکریسی کے بہت زیادہ حامی نظر آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو صرف رائٹ آف ووٹ دیں، بلکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن ہو سٹیزنز کے درمیان، ایکسپرٹس کے درمیان، پولیٹیشینز کے درمیان ہو، اور لوگ دیکھیں اور سوچیں سمجھیں کہ جو ان کے پولیٹیشینز، جو ان کے لیڈرز پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کو اکاؤنٹیبل قرار دیں اس کے لیے. اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے اسکول اینڈ سول سوسائٹی. وہ کہتے ہیں کہ جو اسکول ہے وہ ایک چھوٹی سوسائٹی ہے، بلکہ وہ سوسائٹی کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے، اس لیے اسے سوسائٹی کی طرح سے ہی ہونا چاہیے. بچے کو سوسائٹی والے ہی ایکسپیرینسز اسکول میں کروائے جائیں، کیونکہ بچہ جو کچھ بھی اسکول میں سیکھتا ہے پھر اسے جا کے پریکٹیکلی سوسائٹی میں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسکول ایک الگ نمونہ پیش کر رہا ہو اور وہ جب اسکول میں پڑھنے کے بعد جائے تو معاشرہ ایک نئی چیز پریزنٹ کر رہا ہو. اسے جان ڈیوی کہتے ہیں کہ اسکول ایز اے لٹل ڈیموکریسی could create a more lovely society. یعنی اسکول ایک ایسی چھوٹی سی ڈیموکریسی ہونی چاہیے کہ جو ایک اچھا معاشرہ تخلیق کر سکے. جان ڈیوی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اینڈ لرننگ از سوشل اینڈ انٹریکٹیو پروسیس. یعنی جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے وہ انٹریکٹیو بھی ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے انٹریکٹیو ہو، اور سوشل پروسیس ہے، یعنی معاشرے کے لیے ہی بچہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ معاشرے کو ہی بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے. اسکول، جان ڈیوی اسکول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسکول از اے سوشل انسٹیٹیوشن اور سوشل ریفارم کین بی ڈن ان اسکول. یعنی جو بھی سوشل ریفارمز ہم سوسائٹی کے اندر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اسکول کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسکول ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. اسکول کو سوسائٹی کے لیے کام کیا جاتا ہے اور سوسائٹی میں جو کچھ بچے نے کرنا ہوتا ہے وہ اسکول میں سیکھتا ہے. اس لیے جان ڈیوی کرتے ہیں کہ اسکول از اے پلیس ویئر ہاؤ ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو. یعنی بچہ سیکھے کہ اسے کیسے زندگی گزارنی ہے، نہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسکول میں وہ کتابی باتیں کر کے آئے اور جب وہ سوسائٹی کے اندر آئے تو ماحول ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو. جیسے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کچھ اور باتیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن بچہ جب معاشرے میں پریکٹیکلی طور پر آتا ہے تو معاشرہ اس سے بہت چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا اور ایجوکیشن سسٹم اور معاشرے کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھی ختم نہیں ہو پاتا. پرپس، ایجوکیشن کا جو پرپس ہے جان ڈیوی کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ریئلائزیشن آف ونز فل پوٹینشیلٹی. یعنی ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے بچے کو اس کی تمام تر صلاحیتوں کے بارے میں پتہ چلے، اور یہ نہیں ہو کہ بچہ یہ جان نہیں سکے کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرے، کس طرح استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور وہ اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکے. ایجوکیشن فار سوشل چینج اینڈ سوشل ریفارم. یعنی ایجوکیشن کے ذریعے ہی وہ سوشل چینج لا سکتا ہے، وہ سوشل ریفارمز لا سکتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اسے اپنی پوٹینشیلٹیز کا اندازہ ہو. ٹیچر، جان ڈیوی کے نزدیک ٹیچر جو ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے. اسے گروپ میں لیڈر کے طور پر کام کرنا چاہیے، وہ لیڈ کرتا ہو اور بچوں کو سکھائے سمجھائے، اسے گائیڈ ہونا چاہیے، اور تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں ایکسپیرینس کی وہ آرگنائز کرے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اینڈ انٹرسٹ آف لرنر، اور وہ بچوں کو گائیڈ کرے کہ انہیں کس طرح راستے میں جانا چاہیے، بلکہ امپوز نہیں کرنی ہے اسے اپنی باتیں بچے کے اوپر،
بلکہ بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیسے اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے اپنے ایکسپیرینسز سے مزید سیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ امپوز نہیں کر سکتا اپنی باتیں، اپنی جو شخصیت کے پہلو ہیں وہ بچوں پہ اثر انداز نہیں کرے۔ لرنر، جان ڈیوی کے نزدیک لرنر جو ہے وہ سینٹر آف ایجوکیشن سسٹم ہے۔ تمام جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیس کرتا ہے لرنر کے اوپر، اس کی نیڈز کے اوپر، اس کے انٹرسٹ کے اوپر۔ اسی لیے لرنر جو ہے وہ جان ڈیوی کے پروگریسو ایجوکیشن میں پیسو لرنر نہیں ہوتا بلکہ ایکٹیو لرنر ہوتا ہے۔ اس کو فریڈم دیا جائے، اس کو سوشلی اویئر کیا جائے، اور وہی جو بچہ ہے وہ آگے چل کے نہ صرف ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لے کر آئے گا بلکہ سوسائٹی کے اندر ریفارم لا سکتا ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ریکنسٹرکشن اینڈ ری آرگنائزیشن آف ایکسپیرینسز۔ بچے کو اس طرح کی ٹیچنگ میتھڈ سے پڑھایا جائے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو ریکنسٹرکٹ کر سکے اور ری آرگنائز کر سکے۔ اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان سے مزید سیکھ سکے، اپنے آپ کو امپروو کر سکے۔ پروجیکٹ میتھڈ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ بچے کو مختلف پروجیکٹس دیے جائیں، وہ پروجیکٹس کو لے کے ان کے ایمز کو سمجھے، ان کو ایویلیویٹ کرے، ان پر کام کرے، اور پھر آخر میں ایویلیویشن کرے، انالیسس کرے کہ اس نے اس پروجیکٹ سے کیا سیکھا اور وہ کس قدر اس نے کامیابی حاصل کی۔ پرابلم سالونگ میتھڈ، پرابلمس کو سالو کرے، اسے ڈفرینٹ پرابلمس دیے جائیں، ان پرابلم کو سالو کرے، اس کے بعد ان سے سیکھے۔ سائنٹیفک میتھڈ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ انکوائری بیسڈ میتھڈ، بچہ انکوائری کرے، کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کس لیے ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز اسے پہلے سے بتا دی گئی اسی کو اس طرح سے رٹ لے، بلکہ وہ انکوائری کرے، خود سے اس کے اندر تجسس ہونا چاہیے۔ لرننگ بائی ڈوئنگ، بچہ لرن کرے خود کرنے کے ساتھ، جو بھی چیزیں وہ لرن کرے وہ ایکسپیرینس سے سیکھے، اپنی لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے سیکھے۔ اسی طرح ایجوکیشن جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کریکولم، جان ڈیوی کے نزدیک جو کریکولم ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہونا چاہیے۔ کریکولم صرف یہ نہیں ہو کہ کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں بچے کو پڑھا دی جائیں اور بچہ ان کو رٹ لے، نہیں، بلکہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو کریکولم پڑھایا جائے، بچوں کو ایکسپیرینسز کریکولم میں کروائے جائیں، اور بچہ ان تمام سبجیکٹ کو سوچے، سمجھے، اور ان پر مزید ان کو خود سے ایویلیویٹ کرنا سیکھے۔ یہ وہ تمام کنٹریبیوشن ہے جو جان ڈیوی نے ایجوکیشن کے اندر دیا، فلسفی کے اندر دیا، اور ان کی فلسفی جو ہے وہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے۔ نہ صرف امریکن ایجوکیشنل سسٹم پہ جان ڈیوی کی فلسفی نے انفلوئنس کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج پوری دنیا میں جان ڈیوی کی فلسفی جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چائنا بھی وزٹ کیا اور وہاں کے ایجوکیشن سسٹم پہ بھی بہت زیادہ اثرات ڈالے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن فلاسفرز ہیں ان میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جان ڈیوی کا ایجوکیشن کے اندر، اور آج جو ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کچھ بہت چھوٹی موٹی چینجز نظر آتی ہیں، جو پروگریسیوزم نظر آتا ہے، یہ انوویٹیونیس نظر آتی ہے، وہ جان ڈیوی کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہی ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔